الحمد للہ رب العالمین۔ بہرحال آپ کے خاوند لڑتے ہیں، توڑ پھوڑ کرتے ہیں، کلمہ پڑھاتے ہیں، نہیں مقصد ہے ان پر شیطان کا غلبہ ہے۔ تو سورۃ البقرہ جو ہے وہ ٹیلی فون میں فیڈ کر کے ہیڈ فون لگا کے وہ سنیں۔ اگر وہ نہ سنیں تو آپ گھر والے سورۃ البقرہ پانی پہ دم کر کے وہ پانی اس پر ڈالیں، سارے گھر میں بھی ڈالیں اور وہی پانی رکھ لیں۔ جب بھی پانی دیں اسی پانی سے دیں، انشاءاللہ شیطانی اثر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ 3 سال ہو گئے میں ایک ہی دعا مانگ رہا ہوں، ہر طریقہ ہر عمل کیا ہے مگر کچھ نہیں ہوا۔ نفلی روزے رکھے، تہجد میں دعا مانگی لیکن قبول نہیں ہوئی۔ تو میں تو صرف 3 سال ہوئے ہیں نا، حضرت یعقوب کو تو 60 سال لگ گئے، وہ تو نبی تھے، پیغمبر تھے۔ یہ کیا ہے کہ 3 سال گزر گئے؟ جب اللہ چاہے یہ بھی قبولیت ہے کہ خدا تمہیں توفیق دیتا ہے دعا مانگنے، مانگتے رہو۔ تقوی مانا اللہ سے ڈر کے گناہوں سے بچنے والا۔ اعلیٰ درجے کا تقوی یہی ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کا دل میں خیال ہی نہ ہو۔ ماں باپ کی مرضی کے خلاف لڑکے اور لڑکی نے بھاگ کے شادی کی، علماء حنابلہ کے نزدیک وہ نکاح ہی نہیں ہوا، چونکہ لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، ایک حدیث مبارک ہے۔ شیطان حرم میں آ سکتا ہے، کیوں نہیں آ؟ تم جو آئے ہوئے ہو تو شیطان جنوں میں ہوتا ہے، انسانوں میں بھی ہوتے ہیں۔ تم آ سکتے ہو تو وہ بھی آ سکتا ہے۔ عورت نے اگر میاں بیوی نے ہم بستری کی، پھر غسل کیا، غسل کرنے کے بعد بھی اگر عورت کے اندر سے کوئی مادہ باہر نکلے تو کوئی نہیں، وہ غسل نہیں ٹوٹتا، وہ تو اگر ایسی چیز بچی ہوئی تو استنجا کر سکتی ہے۔ کہتے جی کہ یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رات کے آخر حصے میں آسمان دنیا میں نزول اجلال فرماتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ رات تو ہر جگہ نہیں ہوتی، پاکستان میں رات کا الگ وقت ہے، امریکہ میں الگ وقت ہے۔ وہ جو بھی اوقات، جو وقت جہاں ہوگا، اللہ کی ذات تو آسمان دنیا میں تشریف لائے گی، وہ وقت جہاں جہاں آتا جائے گا آتا جائے گا، اس میں کیا تکلیف ہے؟ پہلے تو اللہ کا آسمان سے آنے پر ہمارا ایمان ہے، لیکن کیسے آتے ہیں یہ نہیں سمجھ سکتے۔ اور نہ مخلوق کو چاہیے کہ وہ خالق کی ذات میں بحث کرے، خالق کی مصنوعات میں بحث کرو، خالق کی بنائی ہوئی چیزوں پہ غور کرو، لیکن خالق کی ذات میں نہ الجھو، ورنہ ایمان سے آدمی نکل جاتا ہے۔ جو حدیث میں ہے، قرآن میں ہے، اللہ عرش پہ ہیں، آسمان دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، کوئی حاجت مند، کوئی پریشان، میں اس کی پریشانیاں دور کر، تو ہمارا ایمان ہے۔ باقی اس وقت کہاں رات ہوگی کہاں نہیں ہوگی، تو لیلۃ القدر کیسے ہوتی ہے؟ آخر لیلۃ القدر بھی تو ہر جگہ ہوتی ہے، لیکن ضروری تو نہیں ہے کہ ہر جگہ 25 میں ہو تو ہر جگہ 25 ہو، کہیں 27 ہوگی کہیں 24 ہوگی۔ اگر کوئی عورت بیماری کی وجہ سے اپنے شوہر کے حقوق ادا کرے، ادا نہ کرے، پھر تو گناہ نہیں ہوگا اگر واقعی وہ بیمار ہے، ادا کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اگر کوئی خودکشی کرے، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، وہ کافر تو نہیں ہے، گناہگار ہے۔ عورت شوہر سے ناراض ہو کر حرم میں عبادت کے لیے آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی ہے اس کی اجازت کے بغیر۔ اس
اس کی عبادت ہی شوہر کی خدمت ہے. یعنی میاں بیوی اگر ایک دوسرے سے پیار کریں اور ایک دوسرے سے الفت کی باتیں کریں تو وہ نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب ہوتا ہے. تو تم وہی اپنا ثواب بھی حاصل کرتی رہو اور شوہر سے مزہ بھی لیتی رہو. اگر شوہر بیوی کو گندی گالیاں دیتا ہو تو وہ اس کا مطلب ہے کہ مومن کی یہ شان نہیں ہے. المومن لا یکون فاحشا ولا متفحشا ولا بذی. حضور نے فرمایا ایمان والا جو ہے وہ کبھی بدہودہ بات نہیں کرتا، گندی گالیاں نہیں دی. منافق کی علامت. اس کو کہو توبہ کرے. خدا حافظ کہو یا اللہ حافظ کہو، معنی ایک ہے. خدا ترجمہ ہے اس کا.